کہ جو کام دنیا میں شرک ہے وہ قیامت کے دن بھی شرک ہوگا۔ توجہ فرمانا، اتنا مشکل نہیں ہے۔ جو کام دنیا میں شرک ہے وہ قیامت کے دن بھی شرک، ہر جگہ شرک ہوتا ہے، اور جو کام قیامت میں شرک نہیں تو وہ دنیا میں بھی شرک نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ تم حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہو، حضور سے سفارش کے لیے عرض کرتے ہو، تو یہ شرک کرتے ہو۔ اللہ سے ڈائریکٹ مانگا کرو، اس سے مغفرت طلب کیا کرو، حضور کو درمیان میں وسیلہ کیوں بناتے ہو؟ تو یہ شرک ہے۔ میں کہتا ہوں قیامت کے دن سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں تو تمہاری یہ مشکل حل نہیں کر سکتا، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ وہ تمہاری سفارش کرے۔ تو بھیجنے والا بھی نبی، جس کے پاس بھیج رہا ہے وہ بھی نبی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے سفارش کے لیے عرض کرنا یہ شرک نہیں، عین توحید ہے، عین توحید ہے، کیونکہ نبی بھیج رہا ہے، نبی کے پاس بھیج رہا ہے۔ لیکن ہر نبی سے جب عرض کی جائے گی، ہر نبی کہے گا، میں مختصر عرض کرتا ہوں، ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، میں آج اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش نہیں کر سکتا، تم ایسا کرو اگلے نبی کے پاس جاؤ، بعد والے کسی نبی کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری۔ آج اللہ اتنے غضب میں ہے کہ اتنا پہلے بھی کبھی نہیں تھا، اتنا بعد میں بھی کبھی نہیں ہوگا، اس لیے ہم تمہاری سفارش نہیں کر سکتے۔ اذهبوا الی غیری، کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ سارے انبیاء سے ہوتے ہوئے جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے عرض کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے اللہ نے تمہیں بغیر باپ کے پیدا کیا، اللہ نے تمہیں بڑی شانیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑے کمال بخشے ہیں، ہماری سفارش کرو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں تو تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، تم ایسا کرو تم احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ جب لوگ سارے، حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ جب سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں ہوں گے تو اس وقت جو حضور کی سفارش ماننے والے ہیں وہ بھی حضور کے دربار میں ہوں گے، جو نہیں ماننے والے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں ہوں گے۔ سارے حضور سے عرض کریں گے حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع فرمائے۔ تو حضور نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اب کسی دوسرے کے پاس جاؤ، کیونکہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے، حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، اس لیے اللہ نے حضور کو یہ بھی شان دی ہے سوالی آئے اسے خالی واپس نہیں موڑنا۔ میرا نبی نہ دنیا میں خالی بھیجتا تھا نہ آخرت میں خالی بھیجتا تھا، نہ آخرت میں خالی بھیجے گا۔ حضور فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، ہاں اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، اللہ اپنی حمد کے کلمات مجھے عطا فرمائے گا۔ جب میں سجدہ کروں گا، پہلے ہر نبی نے کہا تھا کہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اللہ اتنے غضب میں ہے آج، اتنا پہلے بھی کبھی نہیں تھا، اتنا بعد میں بھی کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جب میں سجدے میں سر رکھوں گا منظر بدل جائے گا، منظر بدل جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے پیارے حبیب تو سر اٹھا، سل توتا، محبوب تو سوال کرتا جا، تیرے سوال پورے کیے جائیں گے۔ محبوب اشفا تو شفا، محبوب تو سفارش کرتا جا، تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ کل تسمع، محبوب تو بولتا جا، تیرے بول سنے جائیں گے، تیرے بول سنے جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے علماء نے فرمایا اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ حضور کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضور یہ فرما دیتے کہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اللہ نے حضور کو یہ شان عطا فرمائی، حضور خاتم النبیین ہیں، اور حضور نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 کے قریب دجال آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں نبی ہوں، لیکن حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں،
وہ جھوٹے ہوں گے جو دعویٰ کریں گے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت آج یہ مسئلہ بہت کھڑا ہو چکا ہے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ہر مومن کا بھی ایمان، بلکہ ہر بوڑھے نوجوان ہر آدمی کو پتہ ہو کہ حضور کی ختم نبوت کتنی ضروری ہے، اس پہ ایمان کتنا ضروری ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لازمی ہے، توجہ فرمانا، جس طرح مومن ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان ضروری ہے، اسی طرح مومن ہونے کے لیے حضور کی ختم نبوت پر بھی ایمان ضروری ہے۔ جو اگر کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ کہتا رہے، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو مومن نہیں کہلا سکتا۔ اس لیے یاد رکھیں، ہر بچے کو پتہ ہونا چاہیے، ہر نوجوان کو پتہ ہونا چاہیے، ہر بوڑھے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میرا نبی آخری نبی ہے، حضور کے بعد کسی نبی اور کسی رسول نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی ختم نبوت کے عقیدے پہ زندہ بھی رکھے اور اسی پہ اللہ موت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ